ملٹری پولیس کی بار بار دھمکیاں دے رہا ہے, مسلسل بدتمیزی کیے جا رہا ہے ٹریفک پولیس سے. یہ جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, چھوڑ دو لعنت بھیجو مٹی پاؤ, اور وہاں بیچارے 4-5 پولیس والے کھڑے ہو, سب کے سب بے بس نظر آ رہے ہیں, کیونکہ نام کیا لے رہا ہے, لاکھ روپے اس پر بھی جرمانہ ہے, یہ کام سر عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں بدتمیزی کہہ رہی ہیں, وہ بچہ اسلامی تعلیمات کا اظہار کر رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. بات کریں گے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہو رہی ہے, جس میں ہم نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا ٹریفک پولیس سے بہت بدتمیزی کر رہا ہے, ملٹری پولیس. اچھا, وہ لمبا سا بچہ, جی بالکل. تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے. وہ ملٹری پولیس کی بار بار دھمکیاں دے رہا ہے, مسلسل بدتمیزی کیے جا رہا ہے ٹریفک پولیس سے, اور اس کے ساتھ ایک صاحب ہیں جو غالباً اس کے بڑے ہیں, ممکنہ طور پر اس کے والد ہیں, کوئی ایک ڈرائیور بھی ہے, اور 1-2 لوگ اور ہیں جو اس بچے کو سمجھا رہے ہیں مٹی پاؤ, چھوڑ دو لعنت بھیجو مٹی پاؤ. اچھا, اور وہ بچہ لعنت بھیج بھی رہا ہے. اس بچے کے جو مینرزم ہیں, جو اس کو فیملی نے سکھایا ہے, وہ بھی بتا رہے ہیں. اور وہ بچہ, نہیں بدتمیزی کہہ رہی ہیں, وہ بچہ اسلامی تعلیمات کا اظہار کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں کو ان کی وردی پہ ایسے ہاتھ لگا کے کہ تم لوگ حرام خور ہو, اس وردی کی کا احترام کرو, ہاں تم اس وردی کی حرمت کا نہیں پتہ. تو مطلب آپ کو وردی پہننی نہیں آتی. میں نے جو باتیں ازراہ طنز یا ازراہ مذاق کی, مطلب بےہودگی کی انتہا کی اس بچے نے, اور یہ جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اب اس کے 2-3 پہلو ہیں بڑے عجیب و غریب سے, جن کو دیکھنا ہوگا. واقعہ ہوا ہے ایمپریس مارکیٹ کراچی میں, وہاں اس کے پاس ٹریفک پولیس والے, وہاں کیونکہ ٹریفک بھی زیادہ ہوتا ہے, رش کا علاقہ ہے, تو وہاں ٹریفک پولیس والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں ٹریفک پولیس والوں کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے, مسلسل بائکس اٹھا کے ٹرک پہ ڈال کے نزدیکی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہنچانا, گاڑیاں پہنچانا, اور لوگوں کو چالان کرنا, کیونکہ نو پارکنگ کے ایشوز ہیں, ٹریفک کے مسائل ہیں. اور جو دکاندار اور تمام لوگ نو پارکنگ میں کھڑی کر جاتے ہیں اپنی گاڑیاں, ان کی گاڑیوں کی حفاظت بھی کرنا اور ان کو نو پارکنگ میں کھڑی کرنے کی اجازت دینا, یہ ٹریفک پولیس وہاں پہ بڑے کام کرتی ہے. تو بڑی مشقت ہوتی ہے, ٹریفک پولیس کی محنت ہوتی ہے. اب ہم چونکہ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہیں, تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. وہاں انلیگل جو پارکنگ فی کلیکٹ کرنے والے ہیں, ان کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے ٹریفک پولیس والوں کو. تو بڑا کام ہے ٹریفک پولیس کے پاس. لیکن ٹریفک پولیس یہاں اس کیس میں غلط نہیں تھی. ٹریفک پولیس کی اپنی غلطیاں ہیں, سب کی ہوتی ہے, میری آپ کی سب کی, لیکن یہاں اس کیس میں ٹریفک پولیس غلط نہیں تھی. اس گاڑی پر جو ایک ہمارے یہاں پچھلے جیسے میں SUVs کا کلچر آیا نا, کہ کیا کی, پروٹون کی اور مختلف نئی کمپنیوں کی SUVs آ گئی ہیں, تو یہ ایک عدد SUV ہے. اب وہ SUV ہونا کسی کے پاس, تو وہ دوسری مخلوق کا نا چھوٹے لوگ کیڑے مکوڑے یہ والا دماغ میں آ جاتا ہے, تو دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. تو ایک چھوٹی SUV ہے, کوئی لینڈ کروزر نہیں ہے یا کوئی ہمر نہیں ہے, لیکن اچھا ہمر میں بھی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے دماغ 7ویں آسمان پہ کیوں پہنچے, بندے کا بچہ وہی جو بندے کا بچہ رہے. لیکن اب یہ جو ہے نا رعونت, تکبر, غرور ٹپک رہا ہے, ان کو روکا گیا تھا فینسی نمبر پلیٹ پر. ٹریفک پولیس والوں نے روک لیا, تو پھر وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ MP آ کے ہاتھ لگائے گی, تم لوگ نمبر پلیٹ نہیں اتار سکتے. ٹریفک پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اتاریں گے. اب اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے, یہ مجھے آپ قانون آپ ابھی تیاری کر کے آ رہی ہیں, بتائیں کہ کیا ہے. کیا قانون کے مطابق جو موٹر وہیکل آرڈیننس 97A ہے, اس کے تحت جو بھی فینسی نمبر پلیٹ لگاتا ہے اس کو 2 سال کا قید ہوتی ہے, جیل ہوتی ہے, اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو لگاتا ہے, اور جو بنواتا, جو بنا کے دیتا ہے اس کو یہ فینسی نمبر پلیٹ, اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ اب آپ نے بھی اپنے بھائیوں کے والد کے ساتھ یا سڑک پہ آتے جاتے دیکھا ہوگا, کئی جگہوں پر باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سڑک کنارے, نمبر پلیٹ بنوائیں, اور پیلی لال عجیب پلاسٹک کی پٹیوں پر نمبر پلیٹ بنا کے دیتے ہیں, فینسی نمبر پلیٹ. اور یہ کام سر عام ہو رہا ہے, اس پر بھی لاکھ روپے جرمانہ ہے, 1 لاکھ روپے, لاکھ روپے اس پر بھی جرمانہ ہے. یہ کام سر عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ انہی نمبر پلیٹس پہ واللہ خیر الرازقین لکھ رہا ہے, حلال رزق حلال کما رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اچھا آ جاتے ہیں اب اس جگہ, چلیں وہ کمزور سا بندہ ہے, قانون وہاں پر بھی ہونا چاہیے, لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے اس کیس میں. اس کیس میں ان کی قانون کے مطابق تو 2 لاکھ جرمانہ اور 2 سال جیل سزا بنتی ہے. اب ان صاحب نے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, یہ کرنل ہے,
یہ جو خود بندہ اس لمبے بچے کے والد ہیں یا بڑے ہیں، یہ کرنل ہیں. یہ کرنل ہے یا نہیں ہے ابھی تفتیش ہونی ہے، ریٹائرڈ کرنل ہے، اس بات کی تفتیش ہو رہی ہے، سامنے آئے گا. لیکن یہ جو بچہ ہے یہ غالباً بھائی ہے ایک نئے نویلے آفیسر کا. ہماری جو ٹریفک پولیس سورسز سے بات ہوئی اور انتہائی اوپر بات ہوئی، پرسنلی ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک ریٹن کمپلینٹ پاکستان آرمی کے پاس لانچ کروا دی ہے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے اور آپ کا نام لے کر کی گئی. آپ دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے، ملٹری پولیس کا نام لے کر. اب جو ملٹری کا ونگ ہے ملٹری پولیس، اس کا نام لے کے وہ دھمکیاں دے رہا، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایم پی آئے گا، اور وہ بچہ اس کو کہہ رہا ہے ملٹری پولیس کیا پولیس نہیں ہوتی. بالکل. اور وہ پھر اس کی وردی کو ان کی وردی کو ہاتھ لگا کے حرام خور اپنے بچوں کو حرام کھلاتی ہو، تم پوری بدتمیزی کر رہے ہیں. اور وہاں بیچارے 4-5 پولیس والے کھڑے ہو، سب کے سب بے بس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ نام کیا لے رہا ہے وہ، کرنل، اس کے بعد ملٹری پولیس اور یہ سب کچھ آرمی آفیسر، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. جو پتہ چلا ہے اس کے مطابق سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں صاحبزادے، سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں، یہ بچہ نہیں، ان صاحب کے صاحبزادے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں. تو آرمی وہ اتنی بدتمیزی اور اتنا ابھی تو شروع ہوا ہے افسری کا سفر، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے. جب کمیشن ملتا ہے تو سیکنڈ لیفٹیننٹ، پھر اس کے بعد آپ کیپٹن بنتے ہیں، گریجولی میجر بنتے ہیں، گریجولی کرنل بنتے ہیں، گریجولی بریگیڈیئر بنتے ہیں، پھر آپ میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اور اس کے بعد جنرل بنتے ہیں. اور قانون تو ویسے بھی سب کے لیے برابر ہی ہونا چاہیے، آپ کچھ بھی ہوں، آپ جنرل ہوں، آپ پریزیڈنٹ ہوں، آپ پرائم منسٹر ہوں، آپ چیف جسٹس ہوں، یا آپ ریڈی لگاتے ہیں، سب برابر ہے، ریڈی والا بھی برابر. لیکن وہ یہ جو اتنی دھمکی دے رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ہاں میں دے سکتا ہوں دھمکی. ہاں، اور وہ دھمکی خاطر میں لائی گئی. اب یہ جو خاطر میں لانے کا دماغ نا، اس کو دیکھیں آپ. جیو نے اس کی خبر لگائی. جیو نے خبر لگاتے ہوئے کیا کیا کہ شہری نے ٹریفک پولیس والے کو جس نے چالان کیا معطل کرا دیا. اچھا، پھر اس کے بعد جو رویہ ہے جیو کی خبر میں جو نظر آ رہا ہے رویہ، وہ یہ جیسے ٹریفک پولیس والے نے نا اس پہ اثر و رسوخ غالب آ گیا، قصور بھی اب بھی اس کا ہے، اس شہری کا نہیں ہے. اور شہری نے جو دھمکیاں دی تھیں، جیو کی خبر میں ملٹری پولیس نہیں ہے، جیو کی خبر میں کرنل یا سیکنڈ لیفٹیننٹ یا کیا ہے یہ بھی نہیں ہے. جیو نے کہا شہری نے ایک ادارے کا اثر و رسوخ بتا کر دکھا کر معطل کرا دیا. جیو کی خبر بھی غلط ہے. جیو نے خبر لگائی جو ہم دکھانے اپنے ناظرین کو، اور جیو نے یہ خبر بھی ہٹا دی. خبر بھی غلط تھی تو بے وقوفی کی، تو جیو نے خبر بھی ہٹا دی. اول تو لکھتے نا، مطلب کیا آپ کو آرمی اٹھا کے لے جائے گی، آپ نے ملٹری پولیس لکھ دیا خبر میں، اور وہ بندہ دھمکیاں دے رہا ہے ملٹری پولیس کا نام لے کر. تو جیو نے خبر بھی غلط لگائی تھی. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے مائنڈ سیٹ. یہاں سے کچھ واقعہ ابھی تو ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے فروری میں، اس برس فروری کے آغاز میں سی ایم ہاؤس کے بالکل سامنے، پی سی ہوٹل کے سامنے ایک خاتون تھیں، وہ غالباً پی این شفا، پاکستان نیوی شفا جو ہاسپٹل ہے اس کی ڈاکٹر تھی، اور ان کا بھائی یا بیٹا نیوی کا کمانڈر. اور ان خاتون نے وہ جو بارش پولیس والا تھا، بڑی سی داڑھی والا، اس کو اس کو چمبے کرائے تھے سڑک پہ، دھمکیاں دی، بدتمیزی کی، ویڈیو بنائی، تھپڑ مارے، اس کی وردی کے 1-2 بٹن بھی پھٹ گئے. اسے کہتے ہیں وردی پھاڑنا، آفنس ہے یہ. اس کے بعد وہ گاڑی روک رہا تھا وہ بیچارہ پولیس والا آ کے، تو اس کے سامنے آ کر اس کو بھی دھکے دے رہی تھی اور کہتی گاڑی چلاؤ، یعنی مار دو اس کو، پھرے گاڑی چلاؤ. یہ ہو رہا تھا، پورا سین ہوا. پھر وہ بھائی صاحب بھی آ گئے نیوی والے، موقع پہ پہنچے باقاعدہ، اور انہوں نے پہنچ کے باقاعدہ دھمکیاں دی، ٹکا کے دھمکیاں دی. تو یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے اس نیوی والے بھائی کا بھی، اور یہ جو تھے اپنی ڈیزگنیشن کا بیچارے کا کیریئر شروع ہوا ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ، اس کے معاملے میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک اور ہوا تھا واقعہ بڑا وائرل. میں کرنل کی بیوی ہوں، مانسہرہ ٹنل پہ انہوں نے بھی تھپڑ مارے، جو وہاں پہ اہلکار کھڑے تھے لیویز کے، ان کو تھپڑ مارے اور ہٹاؤ یہاں سے، دیکھ لوں گی تجھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ گاڑی لے گئی تھی، ان کو کوئی نہیں روک سکا تھا. پھر اس کے بعد جو کرنل صاحب تھے ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا، ان کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی، اور واقعی کرنل کی بیوی تھی وہ، کرنل صاحب کو نتیجہ بھگتنا پڑا تھا، ان کے خلاف کارروائی تھی. بالکل. اور یہ دیکھیے فوج کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے تو فوج نے اس کو باقاعدہ سزا دی ہے. اب بھی اس کیس میں بھی، اب یہ بیچارہ تو نہیں تھا، لیکن اس کی فیملی میں اگر کوئی کر رہا تھا تو ان کو بھی دماغ میں آ گیا ہوگا کہ بچہ ہمارا
آ گیا ہے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس مائنڈ سیٹ کا بڑا پرابلم ہے. یہ ٹریفک پولیس والے جو ہیں ہمارے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی کبھار یا کبھی بھی زیادتی نہیں کرتے, کر جاتے, لیکن یہاں سر عام اس طرح سے تذلیل کرنا کسی کی انتہائی غلط رویہ ہے. اب یہ جب وائرل ہو رہا ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں, اس وقت جو حالات ہیں ان میں بھی لوگ اور اس کو اچھال رہے ہیں, تو وہ اور زیادہ وائرل ہو رہا ہے. تحمل یہاں پر بھی دکھانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ سڑک پہ کیا گیا یہ شدید زیادتی ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق مدین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.